السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کی نماز کیسے پڑھی جائے گی، کتنی رکعت ہوتی ہیں، کیا فائدے ہیں؟ سوشل میڈیا پر اس نماز کو ہر سال بتایا جاتا ہے کہ 10 محرم یوم عاشورہ کو کوئی بتاتا ہے کہ 1 بجے، کوئی بتاتا ہے 3 بجے ایسے پڑھو، یہ صورتیں پڑھو اور پھر اس کے بعد ایسے دعا مانگو۔ بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ مفتی صاحب 10 محرم کو کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ تو میں نے سوچا ہے کہ اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بہت اہم بات ہے جو اس نماز کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھو سوشل میڈیا پر بہت ساری باتیں ایسی جو سنت نہیں ہوتی، جو دین نہیں ہوتی، لیکن دین سے ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایسی باتیں باقاعدہ مشن کے تحت چلائی جاتی ہیں، اور مشن کے تحت اس لیے چلائی جاتی ہیں تاکہ مسلمان جو ہے نا، جو چیز دین نہیں ہے اس کو دین سمجھ بیٹھیں، تاکہ ان کا اصل دین سے تعلق ٹوٹ جائے۔ اور بعض دفعہ ایسی چیزیں نادانی میں شیئر کر دی جاتی ہیں، یعنی ایک چیز چلائی گئی اور عام لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تحقیق کرنا بھی گوارا نہیں سمجھتے اور تحقیق کرنے کی ان کو ضرورت بھی نہیں ہوتی، بس اس کو آگے شیئر کر دیا۔ بعض دفعہ ایسی چیزیں اس لیے شیئر کی جاتی ہیں تاکہ ہمارے چینل پر کچھ یونک کانٹینٹ پڑے، تاکہ ویوز زیادہ سے زیادہ آئیں۔ اب ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی اس کو دین سمجھتی ہے، حالانکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے 10 محرم کی نماز، اس کے بارے میں اگر پوچھا جائے کہ بھائی یہ نماز کس نے سکھائی ہے، تو ایک حدیث بھی کوئی اس نماز کے بارے میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے مکمل دین ہمیں بتا دیا۔ آپ دیکھیے صلاۃ الحاجت کی نماز ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی، صلاۃ التسبیح کی نماز سکھائی، اور استخارہ، نماز کسوف، نماز خسوف، ہے نا، چاند گرہن ہو تو کون سی نماز پڑھیں، نماز استسقاء، بارش نہیں برس رہی ہے تو کون سی نماز پڑھیں، ہے نا، اور صلاۃ التوبہ، کوئی گناہ ہو جائے تو کون سی نماز پڑھیں، تہجد کی نماز، نفل نماز، سنت نماز، ہے نا، کتنی نمازیں ہمارے نبی نے بتائیں، لیکن کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ 10 محرم کو کوئی نماز حضور نے بتائی ہو۔ 10 محرم کو اگر کوئی خاص نماز ہوتی تو صحابہ اکرام اس نماز کو ضرور پڑھتے۔ تو پہلی چیز یہ سمجھ لو آپ لوگ کہ یوم عاشورہ کی کوئی بھی خاص نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب ہو سکتا ہے جو لوگ سالوں سے اس نماز کو پڑھتے چلے آ رہے ہوں، سالوں سے اس نماز کے بارے میں سنتے چلے آ رہے ہو، تو میری بات عجیب لگے تو وہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھیا اگر یہ نماز چلو مانا کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن پڑھی تو نماز جا رہی ہے نا، اس میں حرج کیا ہے، اس میں پرابلم کیا ہے؟ تو دیکھو اس میں پرابلم آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ اس میں پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ جب آپ اس نماز کو سنت سمجھ کر پڑھو گے، جب آپ اس نماز کو یوم عاشورہ کی 10 محرم کی خاص نماز سمجھ کر پڑھو گے، ٹھیک ہے، چلو آپ نے میری ویڈیو سن کر یہ سمجھ لیا کہ چلو 10 محرم کی کوئی خاص نماز نہیں ہوتی، لیکن ہم تو پھر بھی نماز سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ اگر اسی طرح سے آپ 10 محرم کو نماز پڑھتے رہے اور لوگوں کو بتاتے رہے کہ بھیا 10 محرم کی نماز ہوتی ہے، 10 محرم کی نماز ہوتی ہے، تو آنے والے چند سالوں میں ہماری نئی جنریشن اس کو خاص نماز 10 محرم کی سمجھے گی، ہے نا، اور پھر اس کو اہم اور ضروری سمجھا جائے گا۔ تو جو چیز سنت نہیں ہے اس کو سنت سمجھا جانے لگے گا آنے والے وقت میں۔ بدعات کی ایک سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ شروع میں آدمی اس کو نارمل سمجھ کے کرتا ہے، لیکن آگے چل کے پھر وہ اتنی اہم سمجھی جانے لگتی ہے کہ لوگ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، ضروری سمجھ کر کرتے ہیں، حالانکہ دین میں وہ چیز ضروری بھی نہیں ہوتی ہے۔ آپ جتنی بھی بدعاتوں کو اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شروع میں ان کو نارمل سمجھ کے کیا گیا بس۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں جو کام ہوتے چلے آ رہے ہیں ان کو ہم چھوڑ نہیں پاتے ہیں۔ کیوں نہیں چھوڑ پاتے ہیں جلدی سے؟ یار سالوں سے ہمارے گھر میں ہوتا چلا آ رہا ہے، پتہ ہے ہمیں کہ یہ غلط ہے۔ کتنی رسمیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن نہیں چھوڑ پاتے ہم لوگ۔ کیوں نہیں چھوڑ پاتے؟ کیونکہ سالوں سے چلا آ رہا ہے وہ ہوتا ہوا۔ تو ایسے ہی دین کے معاملے میں ایک چیز جو نارمل سمجھ کے کبھی کی جاتی تھی، جتنی بھی بڑی بڑی بدعتیں آپ آج کے ٹائم میں اٹھا کے دیکھو گے، تو جب وہ اسٹارٹنگ میں وہ کام شروع ہوئے نا تو نارمل سمجھ کے کیے گئے، دھیرے 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 چند سالوں کے بعد وہ ایک بڑی بدعت کی شکل اختیار کر گئی۔ اور میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہمیں سکھائی ہے اس کو اسی لیول پر رکھ کر کرنا، یہ دین ہے۔ جیسے مان لیجئے کوئی سنت ہے، آپ کسی سنت کو اگر فرض سمجھو تو یہ بدعت ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ آپ کسی نفل کو سنت سمجھنے لگو، یہ گناہ ہے۔ دین اسی کو کہتے ہیں کہ جس لیول پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کیا ہے اور جس کام کو رکھا ہے اسی لیول پر اس کام کو کرنا۔ سنت ہے تو سنت سمجھ کے کرنا۔ اور یہاں تو یہ نماز سنت بھی نہیں ہے، یہ نماز سنت نہیں ہے کہ 10 محرم کو صحابہ نے یہ نماز پڑھی ہو۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مفتی صاحب اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کے اندر قرآن تو پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کا نام تو لے رہا ہے، تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ تو دیکھو میں آپ کو ایک اور مثال دے کے سمجھاتا ہوں پرابلم کیا ہے۔ ظہر کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہے فرض؟ 4 رکعت ہوتی ہیں۔ تو اگر امام صاحب 4 رکعت فرض کی جگہ 6 رکعت پڑھا دیں یا 8 رکعت پڑھا دیں تو آپ لوگ کیا کہو گے؟ نماز ہو جائے گی؟ آپ لوگ کہو گے مفتی صاحب نماز نہیں ہوگی۔ میں پوچھوں کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ کہ ظہر میں 4 فرض ہوتے ہیں، امام صاحب نے 8 پڑھا دیے اور اللہ کے نبی نے ایسے پڑھا ہی نہیں کبھی۔ اب امام صاحب یا کوئی بھی آدمی یہ کہنے لگے بھائی 4 رکعت سے زیادہ پڑھا ہے میں نے، تو سجدے بھی زیادہ کیے ہیں، رکوع بھی زیادہ کیا ہے، قرآن بھی زیادہ کیا ہے، تکبیریں بھی زیادہ پڑھی ہیں، قرآن بھی زیادہ پڑھا ہے، سب زیادہ کیا ہے میں نے، تو اللہ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ بے وقوف، دین نہیں ہے یہ۔ عبادت بھی دین تب بنتی ہے جب اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر کیا جائے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو چیز پیغمبر دیں اس کو پکڑ لو اور جس چیز سے پیغمبر روک دیں اس سے رک جاؤ۔ جو چیز سنتیں ہیں اس کو ہی سنت سمجھو۔ اب آپ دیکھیے کوئی اگر 4 رکعت کے بجائے 6 پڑھ لے تو گناہ ملے گا، اس کو ثواب بھی نہیں ملے گا، گناہ اور الٹا ملے گا۔ اور اگر کوئی 6 سمجھنے لگے کہ نہیں ظہر کی نماز میں 6 فرض ہوتے ہیں، صاحب میں تو 6 ہی پڑھوں گا، تو وہ گناہ کبیرہ، نماز کا انکار کرنے والا کہلائے گا اور ہو سکتا ہے وہ کافر تک ہو جائے۔ اور یہاں یوم عاشورہ کی نماز نہیں ہے، پھر بھی ہم اس کو نماز سمجھ رہے ہیں یوم عاشورہ کی۔ دیکھیے نفل نماز پڑھنا تو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہو، نفل نماز تو آپ پورے دن میں 24 گھنٹے میں، رات میں، دن میں، جب چاہو جب پڑھ سکتے ہو، جتنے چاہو اتنے پڑھ سکتے ہو، نفل نماز میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کی مینٹیلیٹی یہ بنی کہ 10 محرم کی نماز، تو آپ نے یہ سمجھا نا کہ 10 محرم کو اس ٹائم اتنی رکعت پڑھنا ضروری ہے، ورنہ نفل تو آپ مغرب بعد بھی پڑھ سکتے ہو۔ نفل آپ کو پڑھنا ہے، آپ نفل پڑھو، اسی ٹائم پڑھ لو، چلو ظہر میں پڑھ لو، لیکن 10 محرم کی کوئی خاص نماز مت سمجھو، ورنہ چند سالوں میں ایک خاص نماز بن جائے گی۔ جیسے کہ بہت ساری نمازوں کے بارے میں میں نے سنا ہے، عجیب و غریب نمازیں چلتی ہیں، ہے نا، اور اس کے الگ الگ طریقے بھی چلتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ چلتا ہے سوشل میڈیا پہ، باقاعدہ مشن کے تحت چلایا جاتا ہے، نادانی میں چیزیں شیئر کی جاتی ہیں۔ بعض دفعہ سوشل میڈیا پہ تھوڑا سا ویورشپ حاصل کرنے کے لیے بھی سب کیا جاتا ہے۔ تو 10 محرم کی کوئی خاص نماز نہیں ہے، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرو۔ کتنی عجیب بات ہوتی ہے کہ صبح کی فجر ہم چھوڑے بیٹھے ہوتے ہیں اور یوم عاشورہ کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یوم عاشورہ کی کوئی خاص نماز نہیں ہے، روزہ رکھو، 5 وقت کی نمازیں پڑھو، نفل تو جب چاہو جتنے چاہو پڑھ سکتے ہو آپ، نو پرابلم۔ نفل پڑھ کر ایصال ثواب حضرات حسنین رضی اللہ عنہما اور ان کے تمام صحابہ اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کو پہنچاؤ۔ تو مجھے امید ہے کہ میری یہ چند باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی، اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔